آسام کا مسئلہ ابھی تک اٹکا ہوا ہے دوسرے سمت پر، یہ فرقہ پرستی۔ سپریم کورٹ نے ان کو فیصلہ دے دیا کہ تم ہندوستانی ہو۔ اب گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ جو ہندوستانی ہے اس کو ہندوستانی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا جائے۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ بدبخت فرقہ پرستی ایسی چیز ہے کہ 5-6 سال ہو گئے ان لوگوں کو گورنمنٹ نے نیشنلٹی کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا۔ ہم پھر کورٹ میں جا رہے ہیں، جا چکے ہیں، تاریخ ابھی نہیں ملی ہے۔ ہمیں خدا کی ذات سے توقع ہے انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ جمعیت علماء کا یہ کردار ہے، ہم ہندوستان کے اندر ہر مظلوم کی مدد کرنا چاہتے۔ آسام کے معاملے میں ہم اب بھی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں توقع ہے خدا کی ذات سے انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔ جب سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا تو اب حکومت کو وہاں دینا پڑے گا انہیں نیشنلٹی سرٹیفکیٹ۔ ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس کے بعد جمعیت علماء اس کے لیے کوشش کر رہی ہے اور کوئی نہیں کر پاتا۔ جمعیت علماء کا قدم پیچھے نہیں ہٹائے، ہم تو اپنی جگہ کے اوپر کھڑے ہیں۔ کوئی اور مائی کا لال اگر ہوتا اور اس طرح کرتا تو خدا جانے اس کے ساتھ کیا ہوتا۔ لیکن جمعیت علماء کی ایک تاریخ ہے، ملک کی آزادی میں اس کی قربانیاں ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے مرکز، اس کے صدر، نائبین صدر، ورکنگ کمیٹی کے ممبر سب جیل جا چکے۔ کس لیے؟ ملک کی آزادی کے لیے۔ فرقہ پرست پارٹیاں مسلمان کو برباد کرنا چاہتی کہ جو وہ گنڈا گردی کر رہے ہیں تم بھی کرو۔ ہم نہیں کہتے، اس سے ملک کا نقصان ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ نفرت کی آگ لگا رہے ہیں فرقہ پرست لوگ، آپ ان کا مقابلہ کریں۔ ہمیں خدا کی ذات سے توقع ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا اس کے اندر ظالموں کے گردن کے اندر زنجیر پڑی ہوئی۔